نے عرض کیا تھا کہ دوسرا حصہ عبدیت ہے. عبدیت کسے کہتے ہیں؟ کہ جسم صرف اللہ کا ہو جائے، اس کا ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہو، جو عمل نکلے حکم الہی کے مطابق نکلے. وہ صرف نماز روزے کا نام نہیں جیسے ہم نے سمجھ لیا ہے. عبدیت کہتے ہیں پوری زندگی کے ہر شعبے میں حکم الہی کے مطابق چلنا. بیت الخلاء میں جانے سے لے کر تخت حکومت تک بیٹھنے تک سب چیز کے متعلق احکام موجود ہیں. تیرا سر کیسا ہو، تیرا لباس کیسا ہو، تیری شادی بیاہ کیسے ہو، تیرا کھانا پینا کیسے ہو، تیرا گھر میں رہنا سہنا کیسے ہو، تیری تجارت کیسی ہو، تیری زراعت کیسی ہو، تیرا لوگوں کے ساتھ رہن سہن کیسا ہو جس کو معاشرت کہتے ہیں. اس کو کہا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ وہ اسلام جس میں کچھ تو اپنی مرضی کرتا ہو اور رواج کو دیکھ کر چلتا ہو اور فیشن کو دیکھ کے چلتا ہو اور کچھ میرے حکم کو پورا کرتا ہو. کہا یہ اسلام میرے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. آؤ تو پورے ہو، جاؤ تو پورے جاؤ. اور وہ مسلمان جو کلمہ اللہ اور نبی کا پڑھتا ہے اور زندگی کافروں کے طریقے پر گزارتا ہے، اس کی دنیا میں بھی سزا ہے، آخرت میں بھی سزا ہے. قرآن نے اس کو بیان کر دیا ہے. دنیا میں سزا یہ ہے کہ جب تو کافروں کی زندگی گزارتا ہے تو تیری گردنیں میں کافروں کے حوالے کر دوں گا. اس وجہ سے آج کافر سارے مسلط ہیں ہم پر. ہم کبھی امریکہ کو پیٹتے ہیں، کبھی اسرائیل کو، کبھی کچھ نہیں. وہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں. فیصلہ ہے اوپر کا نظام کا کہ اگر تو کافروں والی زندگی کو اختیار کرے گا تو میرا فیصلہ ہے، میرا فیصلہ ہے کہ میں ایسی جماعت کو، ایسے لوگوں کو، ایسی امتوں کو، کہتے تاریخ کو پڑھو پوری، ایسے لوگوں کو جو مسلمان ہو کر زندگی کافروں کی گزارتے ہیں، شکلیں ان کی بناتے ہیں، لباس ان کے پہنتے ہیں، رہن سہن ان کا اختیار کرتے ہیں، کھانے پینے میں ان کے طریقے کو اختیار کرتے ہیں، رہنے سہنے میں ان کے طریقے کو اختیار کرتے ہیں، تجارت زراعت حکومت ان کے طریقے کو اختیار کرتے ہیں. کہتے پوری تاریخ انسانی کو دیکھ لو، جب بھی یہ حرکت کی ہے میں نے ان کو کافروں کے حوالے کر دیا ہے. جاسو خلالت دیا وکان افاد مفورا، وہ ان کے گھروں میں لوٹ گئے، ان کو ذلیل و خوار کیا، ان کے لوٹ مار کی، ان کی پٹائیاں کی. کہتے یہ میں کراتا ہوں. کہتے ان کی کیا وجہ ہے کفار کی؟ یہ تو میں کراتا ہوں. جب تم مسلمان ہو کر، میرے ہو کر غیروں کی گود میں بیٹھو گے تو یہ سزا ملے گی. اور آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں کیا ہوگا وہ بھی حضور کے ساتھ بتا دیا ہے کہ آخرت میں کیا ہوگا. آخرت میں کہا جائے گا کہ تم نے جن کی زندگی اختیار کی ہے اب انہی کے ساتھ جاؤ.
دنیا میں کافروں والی زندگی اختیار کی ہے، کلمہ ہمارا پڑھتے تھے لیکن زندگی تمہاری ان کی تھی، لہذا ان کے ساتھ جاؤ۔ بس مسلمان اور کافر میں فرق کیا ہوگا قیامت میں کہ مسلمان کلمہ توحید کی وجہ سے کسی نہ کسی وقت جہنم سے نکل آئے گا، کافر نکلے گا نہیں۔ مگر حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر شیطان تیرے دل میں یہ ڈالے کہ ٹھیک ہے میں کسی وقت تو نکل جاؤں گا تو جہنم میں جب ایک دفعہ جائے گا تو وہ ہزاروں سال کے لیے جائے گا، ایک دن لے کے تھوڑی جائے گا۔ حضرت رابعہ بصیر کہا کرتی تھی کہ شیطان جب تجھے کہے تو چراغ جلا کر اس کے اوپر انگلی رکھ کے دیکھ لیں کتنی دیر تک صبر کر سکتا ہے۔ تو ایک لمحے کی صبر نہیں کر سکتا، وہاں اتنی بڑی آگ میں کیسے صبر کرے گا؟ اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے ایک منظر کو بیان کیا ہے تاکہ ہم کسی غفلت میں نہ رہیں۔ فرمایا کہ قیامت میں میری امت کے ایک طبقے کا جھگڑا ہوگا فرشتوں سے۔ میری امت کے لوگ کہیں گے کہ ہم نبی امی کی امت ہیں، ان کا کلمہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ان کے ساتھ کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے کہ حکم یہی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مقدمہ پھر میرے پاس آ جائے گا، میں فرشتوں سے کہوں گا کہ جب میرا کلمہ پڑھتے ہیں تو ان کو کیوں لے جا رہے ہو وہاں؟ میرا کلمہ پڑھتے ہیں تو ان کو جہنم میں گھسیٹ کے کیوں نہیں جا رہے ہو؟ تو فرشتے جواب دیں گے کلمہ آپ کا پڑھتے تھے، زندگی ان کی گزارتے تھے۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل ایک لفظ میں سارا فیصلہ بتا دیتا ہوں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے مشابہ زندگی گزارے گا وہ ان میں ہی اٹھایا جائے گا، وہ میری امت میں سے اٹھایا جا سکتا ہے۔ حیات مسلمہ کس کو کہتے ہیں؟ انسان اللہ کا بن کر زندگی گزارے، دل بھی صرف اللہ کا ہو اور جسم بھی اللہ کے احکام کے مطابق ہر عمل کو نکالے۔ جو کچھ سنا اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو اسی طرح کے بیانات کے لیے ہمارے اسلامی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیو آنے والی اسی طرح بیانات کی ویڈیوز آپ کو فوری طور پہ نوٹیفیکیشن مل سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔